دھیان دیجئے گا کہ یہ پیچھے چلے جائیے گا اور پیچھے چلے جائیے گا خدا کے ساتھ، کہاں تک چلے جائیں گے آپ تھک جائیں گے، آپ کا ذہن تھک جائے گا، خدا اس وقت بھی موجود ہوگا۔ کب سے ہے ذہن انسانی نہیں کہہ سکتا، کب تک رہے گا ذہن انسانی نہیں کہہ سکتا۔ جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے متعلق تو ہے کہ یہ اس پیدا کی ابتدا ہوئی یہاں سے، بدا خلق الانسان، میں نے جیسا ابھی عرض کیا تھا ابتدا کی، جب ابتدا ہوئی ہے تو وہ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں سائنس کے ذریعے صحیح، کسی طریقے سے صحیح کہ کب ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک وقت مقررہ کے لیے چل رہا ہے قدرت کے قوانین کے تابع، اور ایک وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو حقیقت ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ ہر شے جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی، خدا کی ذات باقی رہ جائے گی، تم کون سی خدا کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بات یوں نہیں ہے۔ یہ جو فانن ہے، جس کے معنی ہم اپنے یہاں کرتے ہیں فنا ہو جائے گی، یہ عربی قاعدے کے مطابق بھی اسم فاعل ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، اب آپ کچھ جاننے والے جانیں گے کہ جب تک اس سے مخصوص طور پر مستقبل کے ساتھ اس کو منسوب نہ کیا جائے وہ حال کے معنی ہوتا ہے۔ فانن کے معنی ہوتا ہے ہو رہا ہے، کبھی جا کر ہوگا والی بات جو ہے نا یہ نہیں، ہو رہا ہے۔ جب خدا نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے یہ معنی نہیں تھا کہ میں بناؤں گا، کبھی جا کے بنا رہا ہوں۔ یہ جو عربی زبان کا یہ جو وزن جسے کہہ لیجئے یا اس میں فاعل جس کے معنی ہوتے ہیں، حال میں وہ چیز ہو رہی ہو۔ عالم ان کے یہ معنی نہیں کہ کسی زمانے میں وہ علم حاصل کرے گا، وہ اس وقت یہ کچھ کر رہا ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، یہ فانن اس میں فاعل ہے۔ اور فنا کے معنی عربی زبان کے لغت کے اندر عزیزان من کسی چیز کا ختم ہو جانا نہیں ہے، اس کے معنی تغیر پذیر ہونا ہے۔ کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے۔ اس میں تغیر ہے، اور اس تغیر کی اہمیت آج سائنسدانوں سے پوچھی ہے۔ جتنی نشو و نما ہوتی ہے وہ ہمیشہ تغیر کی روح سے ہوتی ہے۔ خود انسانی جسم کے اندر یہ جسم انسانی یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، جراثیم ہیں، جن سے یہ سارا مرکب ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ہر آن، ہر ثانیے میں، ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں جو پہلے سے جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے جراثیم بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے تغیر کا، میٹابولزم کا، ریبولزم جس کو کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز آ گئی، یہ ہر آن جاری ہے۔ یہ انسان کا جسم جو 7 برس پہلے تھا، پہلے وہ 7 برس کہتے تھے، اب تو 3 ہی برس کہنے لگ گئے ہیں، جو یہ پہلے تھا اس کا ایک جرثومہ بھی آج باقی نہیں ہوتا، سارے کا سارا بدلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تغیر ہو رہا ہوتا ہے، ہر آن اس کے اندر تغیر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس تغیر سے نشو و نما اس کی ہوتی ہے۔ مردے میں تغیر یہ نہیں ہوتا، نشو و نما ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ پودا کیسے اگتا ہے آپ کے ہاں کا؟ وہ جو دانہ آپ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اس دانے میں تغیر واقع ہوتا ہے تو پھر اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ اگر وہ ویسے کا ویسا ہی دانہ وہاں پڑا رہے، کونپل ہی نہیں پھوٹ سکتی۔ پھر کونپل جو ہے اس کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے تو وہ اوپر بڑھتی ہے اور چڑھتی ہے۔
تغیرات کے ذریعے سے پتے پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں پھل لگتا ہے، اناج لگتا ہے، دانے لگتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ تغیرات کے روح سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ یہ سلسلہ تغیرات کا ختم ہوتا ہے تو وہ پودا مرجھا کے ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تغیرات ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، موسموں کے تغیرات جو قرآن نے مشرقین اور مغربین کہہ کے بتایا تھا کہ دیکھو کہ سال میں موسموں کے تغیرات کس طرح سے آتے ہیں۔ ایک سورج کو دیکھو سردیوں کی انتہا میں کہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، دو کونے دو کنارے اس کے ہوتے ہیں، اچھا فاصلہ خاصا ہوتا ہے اگر آدمی کو اس کو دیکھے، اور اسی طرح سے غروب ہونے کے فاصلے ہوتے ہیں، دو مشرقیں اور دو مغربیں۔ یہ تغیرات کے ہیں، رات اور دن کے تغیرات، اختلاف اور تغیر کو خدا نے آیات اللہ میں شمار کیا ہے۔ اس دور کا یہ عرب یا اس دور کا دوسرا انسان بھی یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ تغیرات جو ہیں یہ کس طرح سے خدا کی آیات میں سے ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور کے سائنٹسٹ سے پوچھئے، وہ ہر آن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ تغیر کیا رونما ہو رہا ہے، اور ان تغیرات سے ہی نئی چیزیں جتنی بھی بنتی ہیں وہ ان تغیرات کی روح سے بنتی ہیں۔ کسی شے میں اگر تغیر نہ ہو، جمود ہو جائے کسی وقت کسی شے کے اندر، تو کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کسی وقت میں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی جسم کے متعلق یہ تحقیق کہ اس کے اندر ہر آن تغیرات واقع ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی شے ہے جسے اس کی ذات، پرسنالٹی، خودی، نفس کہا جاتا ہے، کہ وہ ان تغیرات سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ یعنی برگسان کے الفاظ میں اب میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، ہیومن پرسنالٹی کے متعلق اگر آؤں، لیکن وہ فکرہ اس کا بڑا زبردست ہے ان لوگوں کا، چینج لیسنس ان چینج۔ تغیرات کی دنیا کے اندر غیر متغیر شے وہ انسانی ذات ہے۔ جسم آپ کا بدلتا چلا جائے، 7 سال یا 3 سال کے بعد نیا بن جائے، میں آپ کی جو ہے وہ وہی رہتی۔ 20 سال پہلے بھی آپ کی تحریر آئے تو آپ نے کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ میں نے ہی لکھی تھی، حالانکہ نہ آپ کا وہ ہاتھ ہوتا ہے باقی، نہ آپ کا وہ دماغ باقی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، ساری ذمہ داری اس سے عائد ہوتی ہے کہ وہ جو کرنے والا ہے، وہ کرنے والی انسان کی ذات ہوتی ہے جو ارادہ کرتی ہے کسی شے کا، وہ نہ بدلی ہوئی ہو۔ اگر وہی باقی نہ ہو تو آپ وہاں جا کے کہہ دیں گے کہ صاحب وہ تو 4 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں تو ہے ہی نہیں، میں تو ہوں ہی اور کچھ۔ میاں بیوی کا نکاح ہی باقی نہ رہے۔ کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے، کوئی عقد باقی نہ رہے، کوئی معاہدہ باقی نہ رہے، کوئی کسی قسم کی کوئی شے جو آپ نے کبھی 4 سال پہلے کی ہوئی ہے آج وہ باقی نہ رہے۔ اگر آپ کے جسم کی طرح آپ کا میں بھی بدلا ہوا ہو تو یہ میں ہی ہے آپ کا غیر متغیر، اور اسی لیے اس میں کے متعلق نفخ فیہ من روح ہی کہا ہے کہ یہ خدا کی ایک شان ہے جو ہم نے آدمی کے اندر ڈال دی ہے، وہ غیر متغیر رہتا ہے، یہ بھی غیر متغیر رہتی ہے۔ اسی سے تو انسان ہے، ورنہ جیسا میں نے عرض کیا اگر یہ بدلتی جائے، آپ ذرا سوچئے صحیح کہ واقعی اگر یہ چیز بدل جائے ہر 3 سال کے بعد یا ہر 7 سال کے بعد، حشر کیا ہو انسانی معاشرے کا۔ کوئی بات کسی قسم کی ذمہ داری کی گرفتگی کہ تم نے وہ قرضہ لیا تھا، وہ کہنے لگے وہ جو کس نے قرضہ لیا تھا وہ تو 3 سال ہوئے ختم ہو چکا ہوا ہے، میں تو ہوں ہی کوئی اور۔